بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یو کے وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، کل اسلام آباد سے ایک خبر آئی کہ فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس خبر کی تصدیق ان کی اہلیہ اور ان کے بھائی نے بھی کی کہ ہاں، فواد چودھری صاحب کو ناشتے سے جب وہ ناشتہ کر رہے تھے اسلام آباد میں انہیں اٹھایا گیا ہے۔ اور اس خبر کے پیچھے کیا ہے، اور آج ان کی اہلیہ نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی تک فواد چودھری صاحب کی جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے اور جہاں پہ انہیں لے جایا گیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جن لوگوں نے فواد چودھری کو گرفتار کیا ان میں کچھ سادہ لباس میں تھے اور کچھ پولیس کی وردی میں ملبوس تھے، یہ ان کی اہلیہ اور ان کے بھائی کا کہنا ہے۔ بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، اور ایسا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی تھی، پھر آخر ضرورت کیا پڑی کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس سے پہلے اسد کیسر صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد سے، بنی گالہ سے، اور اب فواد چودھری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جس بندے نے، جو پی ٹی آئی کا ممبر تھا، اہم رہنما تھا، اس نے جب اپنی راہیں جدا کر لیں تو پھر ان کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک اہم سوال ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، وہ آپ کی نظر میں کرتا ہوں۔ ناظرین، جب فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے اور عمران خان صاحب کے قافلے میں شامل تھے، تو ان کے ٹویٹر کے اوپر جو تصویر لگی تھی ان کی پروفائل کے اوپر، وہ عمران خان صاحب کی تھی، اور جو ان کے بائیو میں لکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں۔ جب وہ آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنے جب سے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کی، تب سے وہ تصویر بھی ہٹ گئی ہے، اور وہ جو ان کا بائیو تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ لیکن پھر آخر کیوں ضرورت پڑی کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی فواد چودھری صاحب کے جتنے باقی لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا چکے ہیں، بڑے بڑے نام تھے، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریب تھے، عمران خان صاحب کے بڑے نامور لوگ تھے، انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کیا تو انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے عمران خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک فواد چودھری صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ایک مزے کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کی پروفائل کے اوپر اس وقت جو تصویر لگی ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ تصویر یہ ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کی اپنی تصویر ہے، اور اس میں اس نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، اور اس تصویر کے اوپر لکھا ہے کہ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ اب یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اشارہ اس چیز کی طرف کر رہی ہے کہ وقت کی مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ وقتی مسائل کی وجہ سے، انہوں نے عمران خان صاحب کے یعنی کہ ان سے دوری تو اختیار کر لی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ تو لیا ہے، لیکن اندر سے وہ ابھی بھی اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جہاں تک وہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ ٹویٹس وہ اس طرح ریٹویٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں اور ان کا ہینڈل دیکھیں، ان کی پروفائل دیکھیں، تو کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں، ٹویٹس وہ ریٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت حکومت کے خلاف ہیں اور سسٹم کے خلاف ہیں۔ تو یہی وجہ تھی فواد چودھری صاحب کو گرفتار کرنے کی۔ دوسری خبر، اے آر وائی کے اوپر پابندیاں مزید بڑھ چکی ہیں، اور جو اے آر وائی کا صحافی تھا، اینکر پرسن تھا، تجزیہ کار تھا، چودھری غلام حسین صاحب، اس کو اے آر وائی سے فارغ کروا دیا گیا ہے۔ کاشف عباسی کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی ٹاپ شو ہے، پرائم ٹائم شو ہے کاشف عباسی صاحب کا، آف دا ریکارڈ، اس کو کاشف عباسی صاحب کو اس شو سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور کاشف عباسی صاحب پہ الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور ان کا بیانیہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں جا کے عمران خان صاحب کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور کاشف عباسی صاحب کو، اور اس کے علاوہ اے آر وائی کے اوپر جو دو خواتین اینکرز ہیں، ماریہ میمن اور کاشف عباسی کی جو بیوی ہے مہر بہاری، اس کے اوپر بھی کڑی نظر ہے اس وقت کہ وہ جہاں پر غلطی کرتی ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ایکشن لیا جائے گا۔ مذاکرات صابر شاکر کے مطابق جاری ہیں،
اس بارے میں کہ کاشف عباسی کے شو کو دوبارہ اور ان کو آن ایئر کر دیا جائے، لیکن اب کیا ہوتا ہے۔ اور کاشف عباسی صاحب کے سامنے جو مطالبہ یعنی کہ جو چیز رکھی گئی ہے کہ آپ نے شریف صاحب کے خلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی تنقید نہیں کرنی، اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ ان کو سپورٹ کریں گے۔ اب ان تمام باتوں کا اشارہ کس طرف ہے؟ آنے والے الیکشنز، جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے تو گرفتاریاں اور یہ کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو پروجیکٹ ہیں آنے والے الیکشن میں وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں، تو انہیں یہ نظر آ رہا ہے، اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اس پروجیکٹ کے اوپر کام بہت تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے ابھی کوئی مسائل کم نہیں ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن پھر بھی اگر امید ہے تو وہ عدالتوں سے ہے۔ اگر عدالتیں عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں تو حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔